خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، شہر شہر جلوس، ریلیاں، ہر طرف روشنیاں اور چراغاں، گلی گلی درود و سلام کی صدائیں، شمع رسالت کے پروانوں کا اظہار عقیدت، نعتیہ محافل میں سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو گیا۔ عاشقان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی کے خوبصورت ماڈلز بنا کر عقیدت کا اظہار۔ لاہور میں دادا دربار پر روح پرور محفل، علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مایوسی نہیں کی تھی۔ ان پر بہت ظلم بھی ہوئے اور کس طریقے سے کیا کیا سازش ان کے خلاف ہوئی، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہم ہر دوسرے دن کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہمارا ملک ختم ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، اگر ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو خدارا مایوسی چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو عام کرنے کا مشن، پنجاب حکومت کے تحت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات۔ لاہور الحمرا میں رحمت للعالمین کانفرنس، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ حالات سے مایوس نہ ہوں، ملک ضرور ترقی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نبی پاک کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے۔ معروف قوال شیر میاداد بھی آئے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہر علاقے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد۔ آپ بھی اپنی نعت ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کریں، 24 نیوز پر آپ کی نعت کی ویڈیو آن ایئر کی جائے گی۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں، سیکیورٹی ادارے اور متعلقہ محکمے مل کر پوری قوت سے ایکشن کریں، ایسی کارروائیوں سے معاشی نقصانات سے نجات ملے گی۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی لاہور میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی اجلاس میں شریک تھے۔ حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ فیصلے پر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ جنہیں جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سخت ریمارکس، کہا سب نے تسلیم کیا عدالتی فیصلہ سچ تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ مانگ لی، فریقین کو 27 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت، سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواستیں گلے پڑ گئیں۔ چیف جسٹس نے کہا نظر ثانی واپس لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہوا مٹی پاؤ، پھر 12 مئی کے واقعات پر بھی مٹی پاؤ کا کہیں گے کیا؟ الیکشن کمیشن پہلے ٹھیک تھا یا اب ہے؟ الیکشن کمیشن نے کس کے کہنے پر نظر ثانی دائر کی؟ ہمت ہے تو کہیں تب کون کنٹرول کر رہا تھا؟ جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں، جزا سزا بعد میں ہوگی۔ اٹارنی جنرل صاحب کیوں نہ آپ سمیت سب پر جرمانہ کر دیا جائے۔ 9 مئی کے مجرموں کو الیکشن لڑنے نہیں دیں گے، جرم کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا جارحانہ انداز، بولے 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دیں گے تو ایسے واقعات مزید ہوں گے۔ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، کیا اس کی تفتیش اللہ دتا تھانے دار کو کرنی ہے؟ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے، 28 جولائی 2017 کو رکا سفر وہیں سے شروع ہوگا۔ پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مرمت اور سینیٹر عفنان اللہ میں دھینگا مشتی، ٹی وی پروگرام میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، دھکے دیے، تھپڑ مارے اور مکوں کی بارش بھی کر دی۔ دونوں پارٹی رہنما مار پیٹ کرتے ہوئے فرش پر گر پڑے۔ عفنان اللہ کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید پر شیر افضل جلال میں آ گئے، پہلے تلخ کلامی ہوئی، پھر بات بڑھ کر ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ سیٹ پر موجود افراد نے بیچ بچاؤ کرایا، دونوں کو علیحدہ کیا۔ جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی۔
اسرائیل اور فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن جو کل تھی وہی آج ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگی۔ پاکستان کسی کی تقلید نہیں کرتا، فیصلے قومی مفاد میں ہوں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم بند کرے، فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو اور جس کا صوبہ دارالخلافہ بیت المقدس ہونا چاہیے۔ کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگ میل عبور۔ رواں سال پنجاب $2 ارب کا چاول ایکسپورٹ کرے گا۔ چاول کے ایکسپورٹ میں 100% اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی سیکرٹری زراعت کو شاباش۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سال میں چاول کی برآمدات $5 ارب تک پہنچ سکتی ہیں۔ لاہور کی مرکزی شاہراہ مال روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کی منظوری۔ مال روڈ کے اطراف اور گرین بیلٹ میں معیاری گھاس لگائی جائے گی۔ درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ شہر میں بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئے واٹر ٹینکس بنیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے فیصلے۔ بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانے والی ٹیموں کو غذائی مشکلات۔ مہمان کھلاڑی گائے کے گوشت جیسے اہم پروٹین سے محروم۔ قومی کرکٹرز کی پروٹین ضروریات پوری کرنے کے لیے چکن، مٹن اور مچھلی مینیو میں شامل۔ حیدرآبادی بریانی اور پاستا بھی ڈائننگ ٹیبل کا حصہ۔ ہوشیار خبردار، ملک میں بارش کا نیا سلسلہ متوقع۔ آج سے ہفتے تک خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر حصوں اور بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے۔ کئی مقامات پر موسلادھار بارش، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔